نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النازعات آیت نمبر 34، 35 اور 36 پڑھتے ہیں تجوید کے قواعد کے مطابق۔ فَإِذَا ذال کا مخرج نوک لسان دونوں دانتوں کے درمیان آئے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، کبرا با کو قلقلہ کریں گے۔ یہ مد متصل ہے، یہ مد لازم ہے، کلمی ہے اور مثقل ہے۔ لازم اس لیے یہ لازم نہیں ہے، دونوں میں فرق دیکھ لیں نمایاں۔ لازم یہ اس لیے کہ اس میں سبب مد سکون ہے، یہ لازم اس لیے نہیں ہے کہ اس میں سبب مد حمزہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مد واجب متصل اور یہ لازم کلمی اس لیے کہ یہ کلمہ کے اندر ہے، کچھ حروف کے اندر ہے، حروف مقطعات کے اندر، جیسے الف لام میم، وہ حرفی ہے، مثقل ہے، صرف وہ بھی لازم مثقل ہے لیکن حرفی ہے۔ یہ لازم مثقل ہے لیکن کلمی ہے، کلمے کے اندر آئی ہے۔ اچھا، مثقل کیوں ہے؟ مثقل اس لیے کہ اس کے اندر جو سبب مد ہے وہ یہ ہے جو شد کے ساتھ ہے، تو شد کے ساتھ یہ زبر ہے تو ہم کہیں گے یہ سکون ہے۔ کیسے سکون ہے؟ ایسے سکون ہے، میم میم، یہ میم ساکن اور یہ میم ساکن اور یہ متحرک، الف مدہ محل مد، تو یہ دونوں محل مد اور یہ سبب مد، یہ ہے سبب مد، یہ دونوں سبب مد ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، میم کے لیے خشک حصے ہوں، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے ایسے آپس میں ملا لیں گے۔ غنہ ہے، دو حرکت کے برابر اس کو ٹائم دینا ہے۔ یوم واو لین، پھر وہی بات لکھنؤ کی طرح، لکھنؤ تو ہم بڑا پرفیکٹ ادا کر لیتے ہیں، جب قرآن پاک میں بات آتی ہے یوم کی تو ہم کہہ دیتے ہیں یوم، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، واو کے لیے دونوں گونٹ گول، وبرز را پتلی، وبرزت الجحیم لمن یرا، نون ساکن کے بعد یرملون میں سے یا ہے تو ادغام ناقص ہوگا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، یہ ہوئی جی علم تجوید کے مطابق باتیں۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں ہم دیکھتے ہیں کلمات کیسے بنے۔ وَإِذَا، فا نتیجیہ فصیحہ اس کو کہتے ہیں، تو یہ پیچھے والی بات کی فصاحت سے آگے نتیجہ بیان کر رہا ہے، تو فا نتیجیہ بھی اردو میں اس کو لکھتے ہیں، تو نتیجیہ فا۔ اذا اس میں حرف اس میں شرط، زمان، کسی زمانے کی قید لگائی گئی ہے یہاں پہ کہ جب ایسا ہو جائے گا۔ اذا کا معنی جب ہے نا، تو جب کس لیے اردو میں یوز ہوتا ہے کہ کسی وقت مقررہ کی ایگزامپل دی جاتی ہے کہ جب ایسا ہو جائے گا، تو وہ جب جو ہے وہ وقت ہے، اس میں ظرف ہے، ظرف زمان ہے، ایسے کر لیتے ہیں ظرف زمان۔ ظرف زمان آگے مفعول فیہ کی ایک قسم ہے، مفعول فیہ کی دو اقسام ہیں، اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان۔ جاءت، جاءتی، دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ فعل ماضی واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، تو
تو یہ جاءت ہونا چاہیے. کسرہ کہاں سے آ گئی؟ جیم یا اور حمزہ. جایا سے بنا، جیم مفتوح کی وجہ سے یا الف میں بدلی تو بنا جاء. جاء سے جاء، جاء، جاؤ، جاءت، یہ لفظ بن گیا ہمارا کیا؟ واحد مؤنث غائب. آگے کیا جی؟ الطامہ. یہ لفظ تو میم میم کسی بڑی آفت کو کہتے ہیں. قیامت مراد ہے یہاں سے. تو یہ فاعل کے وزن پر آ جانے والی تو میم، فاعل کے وزن پر تو میم یہ لفظ بنے گا. ابھی تو کو ہم بغیر ابغا حج عمیقن یاد کیے ہوئے دیکھ لیتے ہیں. تا حروف شمسی ہے یا قمری؟ ت دال تو. تو کہتے ہوئے نوکے لسان یہاں پہ آگے لگی. تعلق اس کا ہم نے کس کے ساتھ ڈیفائن کرنا ہے؟ لام کے ساتھ. لام ادا کرتے ہوئے بھی لام بھی نوکے لسان اسی جگہ پہ آگے لگی ہے جہاں پہ تو لگتا ہے. تو یہ آپس میں قریب المخرج ہوئے، ان کا آپس میں ادغام ہوگا تو یہ حروف شمسی ہے. تو با، با میں زبان استعمال ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ حروف قمری ہے. آسان. 28 کے 28 آپ صرف بغیر یاد کیے ہوئے اپنی زبان کو دیکھتے ہوئے ایسے 14 ایسے 14 ایسے. تو ابھی اس کے اوپر الف لام لگائیں. ابھی ال کے اوپر جزم لکھیں یا نہ لکھیں، یا آگے والے کلمے کے اوپر شد لکھیں. جزم تب لکھیں گے اگر قمری ہوگا. ہم نے ڈیسائیڈ کیا یہ تو شمسی ہے تو ہم نے ال کے اوپر کچھ نہیں لکھا تو تو کے اوپر شد لکھ کے زبر ڈال دی. آگے ہے تو. یہ میم، ٹھیک ہے جی. تو میم، اس کو کیا کریں گے جی؟ اس کو یہ علماء لکھتے ہیں یہاں پہ میم کا میم کے اندر ادغام ہوگا. میم کا میم کے اندر ادغام ہوگا. تو میم جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ آئے گی. فاعلتن کے وزن پر ہے. تا جو ہے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں فاعل نہیں بلکہ یہ تا مبالغہ کی ساتھ میں ایڈ کر کے فاعلہ تو یہ تو میمہ تو، یہ تا یاد رہے مبالغے کی ہے. تو تو تک آپ پہنچ گئے. میمہ، ایک میم کو دوسری میم کے اندر ادغام کر دیں اور اس کا مشدد لکھ لیں. اس کو خود ساکن کریں زیر کو ہٹا کر، تو دونوں کو مشدد لکھ کر اوپر زبر ڈال دیں. آگے آ گیا تا جو مبالغے کی ہے. تو یہ مد آ گئی. آگے جی الکبرا فعلا کے وزن پر. یہ اسم یہاں پہ مرفوع اسم ہے. آگے دیکھیں گے کیا ہے. الکبرا کاف با اور را. تو یہ فعلا کے وزن پر اسم ہوا تو کبرا. ال لگا دے، ال کاف. پھر دیکھ لیں اسی طرح ہی ال کے اوپر لام کے اوپر جزم کیوں ڈالی؟ کاف. کاف کاف کے لیے نوکے لسان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس لیے یہ حروف قمری سے ہے تو لام کے اوپر جزم ڈال دی. یوم فاعل کے وزن پر فاعلا اسم ہے. یوم اس میں ظرف زمان. یتذکر زال کاف اور را مادہ سے تفعل یتفعل. تفعل
فعلو یتذکروا. باب تفاعل سے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ. یہ لفظ نون سین یا سے بھی آتا ہے, یہ انس سے بھی آتا ہے, یہ ناسیہ سے بھولنے کے معنی میں, انس سے پیار کرنے کے معنی میں. تو یہ افعال یہاں پہ لفظ جو ہے یہ اعلان ان کے وزن پر ہے, اعلان. تو یہ لفظ بنے گا ان سیان نو. تو یہاں پہ علماء لکھتے ہیں کہ یا جو ہے وہ حذف کر کے سین کو زبر دی تو یہ انسان بنا. ال لگایا انسان. ما موصولہ, سعا سین عین یا مادہ سے, سعایا سے سعا. یا کو الف مکسورہ سے بدلا, یا کو الف سے بدل کر الف مکسورہ کی شکل میں لکھا کیونکہ یا سے بدلا ہوا ہے. تو سعایا. واو پھر حرف عطف. برزا با را زا. فعلا باب تفعیل, باب تفعیل. الجحیم فعیل کے وزن پر اسم. روٹ ورڈ کیا ہے؟ جا جیم ہا میم جحیم. لام جارہ. من موصولہ. یرا رعایا. یر باب فاتحہ یفتح سے. رعایا یرعیو. یرعیو سے کیا کریں گے ہم؟ قاعدہ ہے کہ حمزہ متحرک ہو ماقبل صرف صحیح ساکن ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو دے کر خود حذف ہو جاتا ہے. تو یہ لفظ بنے گا یارایو. حمزہ حذف ہو گیا. یارایو میں یا متحرک ماقبل زبر ہے, الف سے بدلیں گے. الف جو ہے یا سے بدلا ہوا ہے اس کو الف مکسورہ لکھیں گے. یا اس کے اوپر شد اس لیے آئی تجوید کی وجہ سے, نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو ادغام ناقص ہے تو یا کے اوپر شد لکھی ہوئی ملتی ہے. یہ ہوئی جی ہمارے علم صرف کے مطابق باتیں. آگے چلتے ہیں علم نحو میں. چلتے ہیں آگے علم نحو. علم نحو میں پہلا ہی ہمارا کلمہ تھا فا. فا کو ہم نے کہا نتیجیہ, فصیحہ, اور ایذا جو ہے یہ ظرف زمان ہے جی, اور یہ منصوب ہے. ابھی پھر ہم نے رکھا اس کو منصوب کے کھاتے میں, تو ہم نے منصوبات میں سے پہچاننا ہے کہ یہ ہمارے پاس 13 منصوبات ہے, اور یہ کون سا ہے؟ تو یہ 13 منصوبات میں سے مفعول فیہ ہے. یہ آ گیا جی مفعول فیہ. مفعول فیہ اس لیے کہ یہ اس میں ظرف زمان بولا ہم نے. مفعول فیہ کی 2 اقسام ہیں, اس میں ظرف زمان اور مکان. تو یہ منصوب ہو کر ہم کہیں گے یہ مفعول فیہ ہے. مفعول فیہ. آگے چلتے ہیں. جاءت. جاءت میں یہ جو کسرہ ہے یہ تو 2 ساکن تجوید کے مطابق الف کو نہیں پڑھا, لام کو یہ دونوں ساکن چھوڑ دیے. آگے یہ تو تھا
تو اس تو میں یہ ساکن ہے، یہ متحرک ہے، اسلام کا تو کے اندر ادغام ہے، تو یہ دو ساکن اکٹھے ہوئے تو اس سے ہم نے کیا کیا، پہلے ساکن کو کسرہ دے دی. تو یہ ہے اس کے جاءتی ہونے کا سبب. چھوڑ دیتے ہیں اس کو، آگے چلتے ہیں. جاءت جو ہے یہ فعل ہے، بات کر لی ہم نے فعل. آگے یہ ایک مرفوع کلمہ ہے جی، اور یہ بھی مرفوع ہے. یہ کبرا فعلا کے وزن پر ہم نے کہا اس میں مقصورہ ہے، تو یہ ہر حالت میں زبر مرفوع منصوب مجرور پہچانی نہیں جاتی. اس کے مرفوع ہونے کا سبب یہ ضمہ ہے. تو گویا یہ صفت ہے، یہ موصوف ہے. تو موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کس حالت میں ہے جی؟ مرفوع میں. تو مرفوع میں ہم دیکھتے ہیں جی کون سی حالت ہے، اس کو لے آتے ہیں. یہ مرفوعات ہیں، بولیں جی. مرفوعات ریڈ کلر میں ہم لے آئے. تو پھر وہی بات، بار بار ریپیٹیشن. لا و ما مشابہ با لیسا کوئی ہے پیچھے کلمے میں؟ نہیں. پوری میں آیت میں لا نفی جنس ہے؟ نہیں ہے. کانا ہے کوئی؟ نہیں ہے. انا ہے؟ نہیں. کوئی خبر یا مبتدا؟ یہ تو جملہ ہی فعلیہ ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے، تو کوئی ایسا اسم نہیں ہے جس کو ہم مبتدا اور خبر کہہ سکے. جی یہ نائب فاعل ہے. کوئی فعل ماضی یا مضارع مجہول آیا ہوا ہے؟ نہیں. یہ فعل ماضی ہے لیکن معروف ہے. تو فعل ماضی معروف کے بعد جو کلمہ مرفوع آ جائے وہ مرفوعات میں سے فاعل ہوتا ہے. تو گویا یہ ہے فعل جمع فاعل. اور مفعول فیہ کا میں نے آپ کو بتا دیا پہلے. تو اس کو سمرائز کرتے ہیں. اس آیت کو کیا ہوا کہ جب ایک بڑی قیامت آ جائے گی، تو آپ کو ایک اور کلیہ جو اکثر میں یاد دلاتا ہوں، اذا جمع ماضی از اکول ٹو مضارع. لفظ کا معنی جاءت کا معنی ہے وہ آئی تھی، قیامت آئی تھی. سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کا یہ ترجمہ کیسے کر لیا کہ جب قیامت آ جائے گی مضارع میں لے گئے، بعد ماضی کی ہے. تو یہاں تک یہ جو اگر جملہ لیا جائے اتنا، جب بڑی قیامت، بڑی ہیپننگ، کچھ بہت بڑا، کیا لفظ ہے اس کے لیے جی؟ حادثہ، بڑی مصیبت. سمندر کو بھی تمن کہتے ہیں کیونکہ یہ ہر چیز پر، دنیا کے سارے زیادہ پارٹ اس کا پانی کا سمندر ہے، وہ اس کے لیے تمن کہتے ہیں. تو بڑا حادثہ، قیامت آ گئی. اتنے کا معنی ہے آ گئی. تو یہ کلیہ لگائے، یہ ہے آ گئی تھی. اذا لگا دیا ساتھ میں، جمع اذا ہو گیا، میتھمیٹیکل ایکویشن بن گئی نا. یہ فا کو چھوڑ دیں تو یہ یہاں پہ آ گئے، اور یہ فا کے ساتھ یہاں پہ آ گئے. ادھر فا ہے تو اذا جمع ماضی اپنے لوازمات کے ساتھ، فعل ماضی اپنے فعل جو مرکب توصیفی ہے اس کے ساتھ مل کر یہ ماضی ہے، از اکول ٹو مضارع. تو گویا آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے مضارع میں. اور جب قیامت بہت بڑا حادثہ آ جائے گا، شرط ہو رہی ہے. آگے چلیں جی. یوم لفظ جو ہے منصوب ہے. دیکھیں گے کیوں منصوب ہے. یتذکر فعل ہے، اس فعل کے اندر ایک ضمیر ہے، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جس طرح یہاں پہ جاءت کے اندر ایک ہیہ ضمیر ہے،
لیکن اس کا ہم نے ذکر اس لیے نہیں کیا، اس کے بعد ایک ظاہر کلمہ ہمیں مل گیا جو مرفوع ہے، تو اس کے ساتھ بھی یہ ایک مرفوع کلمہ ہمیں مل گیا، مرفوع اسم ما موصولہ محلن منصوب، سعا فعل. ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ سعا کے بعد ایک ضمیر ہے جو ہو ضمیر ہے جو مفعول بھی بن رہی ہے، سعاہو، تو اس کو سعاہو از اکول ٹو سعیہو اسم ہو گیا، سعیہو فی الدنیا. سعاہو اس ایک مذکر نے جو کوشش کی اس دنیا میں، تو یہ اس کوشش کا نام ہے، اس کام کا نام ہے جو کرتا رہا اس دنیا میں. تو ما سعا اس فعل جمع فاعل. تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس میں موصولہ میں ایک صلہ میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کی طرف لوٹتی ہے، تو ماں کے لیے یہ ہو ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے. ماں جو سعیا اس نے کوشش کی، ہو یعنی وہ کوشش، وہ کام، تو یہ بھی منصوب اور یہ صلہ بن گیا. ٹھیک ہے جی. صلہ اپنے موصول سے مل کر کیا بنا؟ منصوب. منصوب ہو کر پھر ہم یہ چارٹ لیتے ہیں، چارٹ لے کر دیکھتے ہیں جی کیا کرتا ہے یہ چارٹ، کیا کہتا ہے ہمیں. جی پہلا ہم نے کلمہ کہا منصوب. منصوب کے لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہ مفعول فیہ ہے. یہ ہے کیوں کہ یہ بدل ہے ایذا کا. وہ جو شروع میں آیا ہے نا ایذا، جب قیامت کبریٰ آ جائے گی تو اس دن، اسی دن جب وہ آ جائے گی تو یہ یوم جو ہے یہ منصوب ہو کر مفعول فیہ ہو کر ظرف زمان بن رہا ہے اس زمانے میں جب وہ آ جائے گی. یتذکر فعل ہے، آگے مرفوع اسم ہے. مرفوع کو دیکھتے ہیں جی کیسے ہے مرفوع. یہ الانسان، انسان مرفوع ہے تو اس کا ہر مرفوع منصوب مجرور کا ماقبل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو اس کے ماقبل ایک فعل ہے، اس فعل کا یہ، اگر تو یہ فعل ماضی یا مضارع معروف ہے تو یہ فاعل ہے، اگر یہ مجہول ہے تو یہ نائب فاعل ہے. یتذکر مرفوع معروف ہے تو یہ اس کا فاعل ہے. تو گویا یہ ہوا جی. ٹھیک ہے جی. آگے محلن منصوب ہم نے کہا، اس کو دیکھتے ہیں یہ کیسے محلن منصوب ہے. تو یہ مفعول بہ ہے، یعنی اس فاعل نے یہ فعل کرنا ہے اس مفعول بہ کے اوپر. اس نے اس نصیحت کو انسان نے اس دن یاد کرنا ہے، کس کو؟ جو کام اس نے اس دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے تھے. یہ ہے جی سعیہ فی الدنیا، اس دنیا میں اس کی کوشش، اس کے کام کاج اچھے برے دونوں ہی قسم کے. تو یہ ہے ما سعی کا معنی. تو یہ منصوب ہو کر مفعول بھی بن رہا ہے. تو گویا فاعل کون ہوا جی؟ فاعل کون ہوا؟ یہ فاعل. یہ کیا ہے جی؟ فعل. یہ کیا ہے اس میں؟ ظرف. یہ کیا ہے؟ مفعول بھی. مفعول بھی، فاعل، فعل اپنے
مفعول فیہ مقدم کے ساتھ ایک جملہ فعلیہ بنا جو ہمیں بتا رہا ہے کہ جب قیامت، بڑی قیامت آ جائے گی، بڑا حادثہ ہو جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، سوچے گا اس چیز کے بارے میں جو کچھ اس نے اس دنیا میں کیا ہوگا۔ جی آگے چلتے ہیں۔ وَبُرِّزَتِ، واو حرف عطف ہے، یہ پورا جملہ معطوف علیہ بنے گا، اس پورے جملے کا وہ معطوف علیہ ہے، یہ معطوف بنے گا۔ تو بُرِّزَتِ کے بعد یہ الجحیم مرفوع ہے، تو یہ ہم کہتے ہیں یہ نائب فاعل ہے۔ یہ نائب فاعل ہو کر ایک جملہ فعلیہ بن رہا ہے، لِمَن یَرَى، لِمَن یَرَہُ، یعنی جب بُرِّزَتِ الجحیم ہوگا تو ہر وہ مومن بھی اور کافر بھی اس کو دیکھ لے گا۔ مومن دیکھ کر سوچے گا کہ الحمدللہ میں بچ گیا اس جہنم سے، اور کافر جو پریشان تھا مزید پریشان ہوگا۔ تو یارہ ہا ضمیر جو ہے یہ جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس طرح یہ مرکب جاری جو ہے یہ متعلق فعل ہو کر جملہ فعلیہ ہوا، تو یہ اس کے اوپر عطف آئے گا اذا ظرف زمان کے بعد، جب قیامت بڑی آ جائے گی اس دن انسان اس کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے گا۔ نصیحت حاصل کرنے کا اس دن کیا فائدہ؟ اور برزہ، بارز کہتے ہیں ظاہر کرنا، جہنم ان کے سامنے دکھائی جائے گی، لائی جائے گی، ہر دیکھنے والے کے سامنے دکھایا جائے گا اور وہ دیکھ لے گا۔ لِمَن یَرَى، یَرَہُ، ہا ضمیر یہاں پہ محذوف ہے، الجحیم کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ ہے اس کا تینوں آیات کا آپس میں ربط۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔